اب ذرا آتے ہیں، ابھی آپ نے وہ جہازوں کی بات آپ نے بھی کر دی تھی کہ ٹرمپ وہ کہ پاکستان نے ساتھ پانچ جہاز ہیں، 6 جہاز ہیں، پہلے 5 کہا گیا، پھر ہماری طرف سے ہوا کہ جی 6 ہو گئے، پھر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ 7 جہاز شوٹ ڈاؤن ہوئے. کل اس نے یہ کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی 8 جہاز تھے، 7 تو گر گئے، 8واں وونڈڈ ہوا، بیڈلی وونڈڈ. اب یہ ٹرمپ صاحب جو ان کی معلومات کہاں سے، آپ کے خیال سے یہ امریکن انٹیلیجنس کی طرف سے آ رہی ہے یا ٹرمپ صاحب بس چھوڑ رہے ہیں کیا؟ ہاؤ ڈو یو ریڈ دیٹ؟ دیکھیں جی، یہ جو کانفلکٹ ابھی ہوا تھا انڈیا پاکستان کے درمیان، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی سائلنس کی وجہ سے اور ہمارے بھی سائلنس کی وجہ سے دونوں سائڈ اپنے اپنے طریقے سے خاموش ہیں. ہاں سو یہ انفارمیشن جو ہے، کتنا نقصان کس کا کتنا ہوا، یہ ابھی تک سامنے نہیں ہے. بٹ جو مطلب کہ اویلیبل انفارمیشن ہے، پرائیویٹ سیٹلائٹ انفارمیشن، یہ وہ اس کی بیسس پہ اور خود جو انڈین سورسز ہیں انہوں نے کم از کم 5 جہازوں کا تو کہا ہے. اب یہ جو ہیں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کسی انٹیلیجنس کی بیسس پہ وہ کر رہے ہیں. وہ سنی سنائی پہ بہت چیزیں کہہ دیتے ہیں. انہوں نے ابھی یہ بھی کہا کہ جی نارتھ کوریا، پاکستان، چائنا جو ہے وہ جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ جن کا ٹریس مل نہ سکے. انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، ملٹری ایجنسیز، اسپائی ایجنسیز یا ٹریکنگ کے جو سسٹم ہیں، سیٹلائٹ سسٹمز، وہ اسیس کرتے ہیں. اگر کوئی اسپیشل ایکٹیویٹی کوئی ایسی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، یہ نہیں کہ چھپ سکتا ہے. تو وہ بیسکلی جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ 1992 کے بعد سے امریکہ نے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا، نیوکلیئر ٹیسٹ. تو ہاں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی جسٹیفائی کریں کہ جی یہ سارے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ان کے جو اپنے ہیں ڈیفنس کے یا نیوکلیئر ایشوز پہ جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں امریکہ کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہا. تو ان کے اپنے ہاں کانٹرڈکشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کمپوننٹس کا جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی میجر نیوکلیئر ویپن ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. کریکٹ کریکٹ. جو ایکچولی جو the only country جس نے ایکچولی ٹیسٹنگ کی ہے اور وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، لفٹ بھی نہیں کراتا، وہ نارتھ کوریا ہے اور اس کا بڑا ویزیبل ہے. باقی کسی نے ٹیسٹنگ جو ہے وہ نہیں کی، لیکن وہ اس قسم کے بیانات سے بالکل شک و شبے میں ڈال دیتے ہیں. بالکل وہ شک و شبہ ہوتا ہے، پھر آپ کو پتا ہے وہ ہیڈ لائن بنتی ہے، وہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اچھا آپ کو پتا ہے کہ استنبول میں دوبارہ سے مذاکرات جو ہیں پاکستان اور طالبان کے درمیان سٹارٹ ہو گیا. آپ کو یاد رہے کہ ہفتہ پہلے ایک سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے انکرشنز ہوتی نہیں ہیں، اور یہ والا جو ایک پرابلم ہے پاکستانی اسٹیٹ کو، پاکستان کو، وہ ابھی تک لاحق ہے. عائشہ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے کس طرح سے ان کو طالبان کو راہ پر لایا جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے پچھلی بار کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کہا تھا کہ ان کے افغان کے سٹیکس بڑھائے جائیں ان پیس، ٹریڈ ہو، کامرس ہو، دیگر معاملات ہو، ان کے سٹیکس بنیں گے تو وہ پاکستان کے اوپر یہ حملہ بازی جو ہے یہ بند کریں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جی ایڈ کریں آپ؟ میرے خیال میں نہیں، میرے خیال میں آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہا ہوں میرے آگے پیچھے کر رہے ہیں میرے بات کو. دیکھیں میں نے عرض کی تھی کہ افغان جنرلی ٹی ٹی پی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ایک تو یہ کہ افغان جو سو کالڈ اسٹیٹ ہے، کابل ہے جس میں 2 بڑے گروپس ہیں، کابل ہے، کندھار ہے، اور ان کی مدد کے لیے نیٹ ورکس ہیں. ٹی ٹی پی بھی ایک نیٹ ورک ہے اور وہ ان سے ایک تو
جان چھڑانا نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پارٹنرز ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوسری جو ضروری بات میں نے عرض کی کہ ان میں کیپیسٹی ایشوز ہیں کہ نہ کوئی پولیس نہ کوئی ایسی کنسالیڈیٹڈ فوج ہے کہ وہ جو جا کے کنٹرول کر سکے۔ یہ دوسرا معاملہ۔ تیسرا یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ انٹو ٹی ٹی پی جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے، اسپیشلی جب سے آپ نے یکے بعد دیگرے افغان جو مجاہدین یا افغان آپ کے ہاں تھے، جو افغان آپ کے ہاں رہ بھی رہے تھے، ہوں صدیوں سے آپ کے آئیڈینٹی کارڈز ان کو ایشو ہوئے تھے، آپ نے ان کو بھی نکال دیا، ہوں ٹھیک ہے؟ جو یہ رو پیٹ رہے تھے کہ بھائی ہم طالبان کے خلاف ہیں، طالبان ہمیں ماریں گے، آپ نے ان کو بھی نکال دیا، ٹھیک؟ رائٹ تو میرا عرض یہ ہے کہ اتنی ناراضگی ہے افغان پاپولیشن میں آپ کے خلاف کہ ان کو ریکروٹ کرنا اور آپ کے خلاف استعمال کرنا اب زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ ہوں ہوں تو آپ کو ایک اسٹیپ بیک کر کے یہ مطلب کہ یہ بات ہونی چاہیے تھی جو ہوئی نہیں، اب ہوگی بھی نہیں، اب سو تو جی ناممکن ہے ہاں کیونکہ آپ کا ایک مسئلہ یہ ہے اسلام آباد کا یا راول پنڈی کا کہ یہ ہر چیز کائنیٹک کی اس سے دیکھ رہے ہیں۔ ہوں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ بلوچستان میں نہیں، کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ خیبر پختونخوا میں نہیں، سب کو ڈنڈے سے ہانکو، ڈنڈے سے مارو، سیدھا کرو۔ جی اور اس کی وجہ سے ان کی سوچ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کی تھی کہ افغان آپ کو جو ڈیلیگیشن ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے مسائل تو حل کریں۔ مطلب رائٹ یہ دیکھیں نا، دیرہ اسماعیل خان کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، خود دیرہ اسماعیل خان میں اتنا خوف و ہراس ہے، وہاں طالبان موجود ہیں، یہ تو آپ کا ایریا ہے، آپ کیسے صفائی نہیں کر پا رہے؟ جی جی آ، جی جی آپ ہر دفعہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول کریں، آپ اپنے ہاں آپ کے کنٹرول کے ایشوز ہیں، اور آپ کے ہاں کنٹرول کے ایشوز ہیں بیکاز آپ کے ہاں جو ایک ایتھنک کانفلکٹ ہے نا، جو کہ آپ کہیں کہ جی پشتونوں کا باعث ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد پنڈی کا خود اپنا بہت بڑا باعث ہے۔ یہ بس دونوں طرف جی پنجابی لینس جو ہے نا وہ دیکھ نہیں پاتی، اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ فیڈریشن آپریٹ کیسے کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ دیکھیں میرے خیال میں آئی ایس آئی چیف بھی گئے تھے ریسنٹلی، ٹرکی گئے تھے، جی اور ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ ٹرکی جو ہے وہ اس کی دلچسپی ہے کیونکہ وہ اپنی ایک سینٹرل ایشیا میں اور یہ جو سارا ٹرکمن لینڈ جو ہے اس میں اپنی ایک انفلوئنس بلڈ کرنا چاہ رہا ہے، اور افغان جو ہیں وہ بھی ان کی بات سنتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں چائنا نے بھی بہت کہا تھا افغانستان کو کہ یار کر لو صلح صفائی، ادھر نہیں مانے۔ تو ٹرکی کتنا رول پلے کرے گا؟ یہ ایک گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہم کتنے سیریس ہیں کہ مسئلے کا حل ہو۔